اور اسی کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ گئے. ناخلف وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا. بدعات، نئی نئی رسومات، نئے نئے جلوس، نئے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں محبت رسول کا اظہار کرنے کے لیے، اور اطاعت رسول نہیں ہو رہی، اتباع رسول نہیں ہو رہا. تو یفعلون ما لا یؤمرون ویفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے اللہ کی محبت کا دعویٰ، رسول کی محبت کا دعویٰ، لیکن یہ ہے کہ عمل میں کچھ نہیں، اور عمل میں اس کے برعکس بدعات، نئی نئی رسومات. اب فرمایا حضور نے فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو کوئی بھی ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، وہ مومن ہوگا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں شامل کرے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو کوئی جہاد کرے گا ان کے خلاف اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، کم ترین درجے میں جو دل سے جہاد کرے گا، دل سے نفرت رکھے گا، وہ بھی مومن ہوگا. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. یہی خردل کا لفظ جو ہے یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں آیا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کا دانہ. اور یہاں حضور نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. میں نے کیوں کہا یہ سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، انقلابی سوچ کے اعتبار سے یہ بہت اہم حدیث ہے. ہم جس معاشرے میں ہیں صورت یہی ہے، اکثر و بیشتر مسلمان ممالک میں حکمران کون ہیں؟ جن کا دین سے کوئی سروکار نہیں، جن کی سوچ مغربی، تہذیب مغربی، رہن سہن مغربی، ان کے ساری ویلیوز مغربی. وہ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ مغرب ہم پر حکمران ہے بائی پراکسی. وہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنی خاص تعلیم و تربیت، اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے جن لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگ گیا تھا، ان کے ہاتھ میں اختیار آیا اور ان کی حکومت ہے. اب ان کے خلاف یہ کام کرنا ہوگا، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب. سب سے پہلے جہاد بالقلب اگر ہے تو گویا کہ ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے. بدی سے نفرت ہے، اور بدی کو دیکھ کر طبیعت کے اندر جو ہے بے چینی پیدا ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایمان ہے. اب جہاد باللسان شروع کیجئے، مل جل کر کوشش کیجئے کہ لوگوں کو کہیں کہ یہ غلط کام ہے، مت کرو. حکومت سے بھی کہیں، جو ذرائع ابلاغ ہے ان کو استعمال کریں کہ اللہ کے لیے باز آ جاؤ، اللہ کے احکام پر چلو. یہ سود جو ہے حرام ہے، اس کے اوپر سارا بینکنگ نظام چل رہا ہے، اسے ختم کرو. ہر طرح سے یہ فحاشی اور یہ عریانی اور بے پردگی یہ اسلام کے خلاف ہے، اس کو ختم کرو. زبان سے کہیں، یہ ہے جہاد باللسان. اور اس کے بعد اگر طاقت جو ہے فراہم ہو جائے اور اتنی جمعیت فراہم ہو جائے کہ پھر میدان میں آ کر چیلنج کیا جائے انہیں، اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، پرامن طریقے سے مظاہرہ کیا جائے، گھیراؤ کیا جائے، پیکٹنگ کی جائے کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے. چلاؤ ہم پر گولیاں، مارو ہمارے سروں پر لاٹھیاں، ہم جھیلیں گے، برداشت کریں گے، لیکن یہ کہ اب یہ کام جیتے جی نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے در حقیقت نہی عن المنکر کی اہمیت. اس کے بعد اس آیت میں آیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور بڑی عمدگی کے ساتھ جوڑ مل گیا ہے کہ پھر لاٹھیاں برسیں تو بھی صبر کرو، گولیاں چلیں تو سینوں پر کھاؤ، پیٹھ پر نہ کھاؤ. صبر کرو، جھیلو. میدان میں آ گئے ہو، اب یہ ظاہر بات ہے کہ ہر سطح پر ہوگا. آپ کے دل میں اگر نفرت ہے، وہ نفرت آپ کے طرز عمل سے ظاہر ہو جائے گی. دوسرا آدمی جو ہے اس کا آپ کے ساتھ سوشل تعلق جو ہے کمزور پڑ جائے گا، اور اس میں بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ برداشت کرنا ہوگا. زبان سے آپ کہیں گے، اس میں ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے. وہ کہیں گے تمہیں کیا، تم کون ہوتے ہو، میں جانوں میرا کام جانے. جو بھی ہو برداشت کرو. کم سے کم یہ جو پرسیکیوشن جو ہے وربل ہو رہی ہے اس کو برداشت کرو. لیکن جب تم میدان میں آ گئے کہ اب بدی کو نہیں چلنے دینا، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر صبر کرو ہر اس شے پر جو تم پر بیت جائے. دیکھیے یہاں وہ چار چیزیں پوری ہو گئی. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان کے ضمن میں ایمان باللہ توحید کے ساتھ اور شرک سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا. ایمان کے ضمن میں نمبر 2، انسانی اعمال ضائع ہونے والے نہیں ہیں، ان کے نتائج نکل کر رہیں گے. یہ تو 2 ایمانیات کے ضمن میں. ایمان بالرسالت کا یہاں ذکر نہیں ہے. اعمال میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور پیروی کرنا اس کی جس نے کہ رخ اللہ کی طرف کر لیا ہو. نماز کو قائم کرنا، یہ اعمال صالحہ میں سے آ گیا. اگلی 2 آیتیں ابھی اور ہیں کہ جن میں انسانی سیرت و کردار کے اچھے پہلوؤں کا ذکر ہے، اس کو بعد میں شامل کر لیجئے گا اس فہرست میں. پھر تواصوا بالحق، وہ آ گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر. پھر تواصوا بالصبر واصبر علی ما اصابک. تو سورۃ العصر کے مضامین مکمل ہو گئے. اب اگلی 2 آیتیں، ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا. اور اپنے گال پھلا کر نہ رکھو. یہ عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کشادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا، سیدھا بات نہیں کرتا، بڑا ذرا سا گردن میں خم. سعر اصل میں کہتے ہی ہیں، اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ سعر ہے. تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی. ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے فیس نہیں کر رہے، اسے ذرا یوں کر کے بات کر رہے ہیں، گویا کہ براہ راست اسے ایڈریس کرنا. یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فرو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے، میرا مقام بہت بلند ہے. اسی طرح یہ جو کج کولاہی ہوتی ہے، کولاہ جو ہے وہ ذرا ٹیڑھا ہو، ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سر کے اوپر، تو یہ کج روخی اور کج کولاہی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ولا تصعر خدک للناس. جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے، بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے، جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے، تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھودتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو، اگر انسان جو ہے چوکس اور چوکن نہ ہو، تو وہ یہ کہ غرور پیدا ہو جائے، زوم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر، اپنے تقوی پر، اپنی بھلائیوں پر، اپنی عبادت گزاری پر. اگر زوم پیدا ہو گیا and you look down upon the others، دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے، تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائیں گے. gone with the wind، ختم. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے. حدیث میں آیا ہے لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. وہ مثقال ذرہ پھر آ گیا. یا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرے کے ہم وزن بھی تکبر ہوگا. اور حدیث قدسی ہے الکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، مجھ پر راست آتی ہے. المتکبر اللہ کے ناموں میں سے ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. وہ المتکبر ہے، المتعال ہے، بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا. لیکن بندے کے لیے نہیں. بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو اس کی ساری نیکی، سارا تقوی زائل ہو جائے گا. ولا تصعر خدک للناس، تواضع ہونی چاہیے. شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت اس کے لیے مثال دی ہے. درخت ہے، آم کا درخت ہے، امرود کا درخت ہے، انار کا ہے، سنترے کا ہے. جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں. اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر عطا کر دے، اچھے ثمرات اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں، پھل آ گیا ہے، تو اب اس کو جھک جانا چاہیے، تواضع ہونا چاہیے. اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا، گردن اکڑ گئی، تو معلوم ہوا کہ بس سارا اپنا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چلو، اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا. مرح جو ہے وہ فرح سے آگے ہے. فرح کہتے ہیں خوشی سے آپے میں نہ سمانا. وہ تو خوشی سے آپے سے باہر ہو گیا، یا وہ نہیں سما رہا تھا، وہ کوئی اور لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. تو یہ جو اس فرح سے آگے مرح ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان اترا کر
اپنی بڑائی، اپنی